فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھلی محسوس ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کا کہ جس طرح انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی طرف ایک حکم آتا ہے اللہ کا، اور وہ نماز کا ہے، روزے کا ہے۔ فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ، اور جب بالغ ہونے کے قریب ہو تو اب اس کے اوپر روزہ بھی فرض ہے۔ پہلے نہیں ہے، اب ہے۔ جس طرح نماز کا وقت ہونے پہ نماز کا ادا کرنا فرض ہے، رمضان کے آنے پہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہ نکاح ہے۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ نماز کا جب وقت ہو گیا ہے تو نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب بلا وجہ نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان آ گیا، بالغ ہونے کے قریب ہو گئے انسان، لڑکا ہو یا لڑکی، چاہے سستی ہو، غفلت ہو، لیکن لڑکا اور لڑکی بھی سمجھتے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اب بلا وجہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جس طرح نماز کا وقت ہونے کے بعد نماز کا ادا کرنا ضروری ہے اور اس میں غفلت اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور روزے کے فرض ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کا اب ایک حکم اور اس بالغ مرد اور عورت کے لیے، لڑکے اور لڑکے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو گیا، نماز اور روزے کی طرح، کہ جب بالغ ہو جائیں، عقل و شعور آ جائے، کچھ کام کرنے کے قابل ہو جائیں، اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان کا نکاح کروایا جائے۔ اب یہ نکاح کا حکم کیوں دیا؟ مرضی پہ کیوں نہیں چھوڑا کہ نماز تو پڑھنی ہے، روزہ تو رکھنا ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے، حج تو کرنا ہے، لیکن نکاح کی مرضی ہے، کوئی کرے نہ کرے۔ کیوں حکم دیا؟ فَانْكِحُوا، نکاح کرو۔ جس طرح اقیموا، نماز پڑھو، صوموا، روزہ رکھو، اسی طرح حکم دیا فَانْكِحُوا، نکاح کرو۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا، نکاح کرو۔ قرآن میں بھی حکم آیا نکاح کرو، حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم ارشاد فرمایا نکاح کرو۔ کب کرنا ہے؟ جب انسان نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، عقل و شعور آ جائے، انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ رشتے کو نبھا سکے۔ اب والدین کی ایک ذمہ داری اور آ گئی۔ جس طرح ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو کھلائیں گے، پلائیں گے، ان کی رہائش کا انتظام کریں گے، اسی طرح اب ماں باپ کی ایک ذمہ داری اور ہے کہ وہ ان کا نکاح کریں جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے ماں باپ پہ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو
تو اس کا اچھا نام رکھا جائے. جب تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کا انتظام کیا جائے, اسے دین کی کچھ باتیں سکھائی جائیں, اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا جائے, اسے کوئی ہنر اور فن سکھایا جائے. اور جب وہ اس عمر تک پہنچ جائے کہ کچھ ہنر بھی سیکھ جائے, کوئی تعلیم بھی حاصل ہو جائے, کوئی دین کی بھی اس کو سمجھ آ جائے, نماز روزے کا اسے معلوم ہو جائے, کوئی کام کرنے کے قابل ہو جائے, تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اولاد کا ایک حق اور ہے کہ ان کا اچھے رشتے تلاش کر کے نکاح کیا جائے. قرآن کا بھی حکم ہو گیا, پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہو گیا, اولاد کا حق بھی بیان کر دیا. اب جب نکاح کرنا ہے تو نکاح میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ رشتہ تلاش کرنا ہے, کیا دیکھنا چاہیے, کیا اوصاف ہوں. ایسے تو نہیں نا کہ کسی انسان کو اٹھا کے لے آئے اپنے گھر میں اور پہلے کوشش کی نہیں, کچھ خوبیوں کو دیکھا نہیں, اور جب نکاح کر لیا تو پھر پہلے ہی مہینے اور ہفتے کے اندر مسائل, اختلاف, جھگڑے. پہلے اچھی طرح دیکھ لیں خاندان کیسا ہے, وہ انسان کیسا ہے, دینداری کتنی ہے, شکل و صورت کیسی ہے. یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان 4 چیزوں کے دیکھنے کا. وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا, حسب و نسب خاندان, ظاہری شکل و صورت, مال و دولت اور دینداری. اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ, 4 چیزوں کو دیکھنا ہے, لیکن جو دینداری والی بات ہے اس کو ترجیح دینا. اگر خاندان کو بہت اونچا نہ بھی ہو, مال ان کے پاس زیادہ نہ بھی ہو, شکل و صورت بہت اچھی نہ بھی ہو, لیکن اگر دینداری ہو تو دینداری کو ترجیح دینا. اللہ برکتیں بھی دے دے گا, آپس میں اتفاق اور محبت بھی پیدا ہو جائے. ان باتوں کو تلاش کرنا ہے. اب نکاح تو ہم بھی کرتے ہیں, رشتے تو ہمارے گھروں میں بھی تلاش کیے جاتے ہیں, لیکن ہماری ترجیحات کیا ہے, ہم کیا دیکھتے ہیں؟ شکل و صورت چاہے اچھی نہیں ہے لڑکی کی یا لڑکے کی, لیکن مال تو ہے نا. اب ہوا کیا کہ پہلے تو مجبور ہو کے لڑکے یا لڑکی نے ہاں کر دی, بعد میں اب ذہن جو ہے وہ ملتے نہیں, گزارا نہیں ہو رہا. اب ایک دو دن کا رشتہ تھوڑی ہے. ایک دن میک اپ ہو گیا, دوسرے دن میک اپ ہو گیا, اب روزانہ 24 گھنٹے تو میک اپ نہیں ہوگا نا. حقیقت تو سامنے آئے گی. اب چوتھے دن 8ویں دن اختلاف, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا ان کو گوارا نہیں. اس لیے پہلے حکم دیا جب رشتہ کرنے لگو تو صرف مال نہ دیکھنا کہ مال بہت زیادہ ہے تو پیسہ بہت ہے بس گزارا ہو جائے. مال ہونا چاہیے, لیکن صرف مالداری کی وجہ سے رشتے مت کریں بچے اور بچیوں کے, کہ مال تو ہے,
شکل و صورت نہیں ہے، عمر کا بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ فرق ہے، دینداری نہیں ہے، دین کا پابند نہیں ہے، اخلاقی بیماریاں ہیں، حرام کاموں میں لگا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے دیکھنے کی ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ ایسا ہی ہے کہ جب نکاح کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب جیسے بھی ہے اب اس کو نبھانا ہے۔ اب تو اس گھر سے جنازہ ہی اٹھنا چاہیے، نہ پہلے تحقیق کی، نہ پہلے خوبیوں کو دیکھا، اور جب غلط جوڑ بنا دیے تو پھر اب چاہے وہ گناہ میں لگا ہوا ہو، وہ حرام کماتا ہو، اس میں حیا نہ ہو۔ کئی معاملات ہمارے معاشرے کے اندر ایسے دیکھنے میں آئے کہ نکاح کرتے ہیں یہاں، یا نکاح کر کے باہر لے جاتے ہیں اور پھر غلط کام کرواتے ہیں۔ ماں باپ نے بس جلدی میں یہ دیکھا کہ یہ تو باہر ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، بس جلدی جلدی نکاح کرو کہیں یہاں سے رشتہ نکل نہ جائے۔ اب وہ ساری زندگی یا تو برداشت کرتی رہے گی، اور اگر بتائے گی تو آگے سے ماں باپ اس کی بات سننے سے انکار کر۔ کیا اسلام کا یہ حکم ہے؟ کیا قرآن نے یہ کہا یا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ اگر غلط رشتے کر دو تو پھر وہ لڑکا ہے یا لڑکی برداشت کرتے رہے؟ لڑکے کے لیے غلط رشتہ مل گیا یا لڑکی کے لیے غلط رشتہ مل گیا ہے، اب ہر صورت میں نبھانا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پورے قرآن میں ایک صحابی کا تذکرہ ہوا، صرف ایک صحابی کا نام لے کر، فلما قضا زید منہا، زید۔ اب یہ زید کون ہے؟ زید پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے، چھوٹی عمر میں آ گئے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا پوسا، جب نکاح کی عمر کو پہنچ گئے تو خود نکاح پڑھایا، لیکن دونوں کے ذہن مل نہیں سکے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار خاتون حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، انہوں کا نکاح ہوا، لیکن جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، اور قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملات بتائے تو خاندان کے بڑے ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہی حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو اور بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی زیادتی نہ کرنا، اور بلا وجہ بیوی کو گھر سے بھی مت نکالو۔ لیکن اب اللہ کا حکم اس کے بعد یہ آیا کہ اگر ان کی آپس میں بن نہیں رہی تو ان کو جدا کر دو، الگ کر دو، لیکن جھگڑا اور فساد نہیں ہونا چاہیے، خاندان سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔